السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم عمل کے متعلق کچھ ضروری نکات آپ کی خدمت میں گوشوار کرنے ہیں کہ احکام شکلیہ میں دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، خاص طور پر عکس اور تکرار۔ اس کو آپ نے بہت ہی اہم سمجھنا ہے۔ احکام شکلیہ کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ جب بھی آپ ذائچہ لگائیں، دیکھیں کہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب کا آپ نے کھانا دیکھا، کھانے میں پھر وہ جو شکل آئے گی اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کہیں عکس پڑا ہے، کہیں اس کا تکرار پڑا ہے، تو پھر کچھ اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جواب کے متعلق کچھ پھر اس کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کو طالب علموں کو پتہ ہی ہے عکس کیا ہے اور تکرار کیا ہے، کہ جو شکل ایک خانے میں ہے اس کے بعد وہ کسی اور دوسرے خانے میں ہے تو وہ اس کا تکرار ہوتا ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں دوسرے خانے اور چھٹے خانے میں فرع پڑی ہے، تو ہم کہیں گے کہ فرع کا تکرار چھٹے خانے میں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ اور جو عکس ہوتا ہے مطلب کہ الٹ ہو جانا، عکس کہتے ہیں الٹ ہو جانا۔ ایک شکل ہے مطلب کہ لحان ہے فرض کریں تو اس کا عکس ہوگا انکیس، مطلب کہ الٹ ہوگی۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کا کام بہت زیادہ ہے ذائچے میں۔ احکام شکلیہ کے لیے یہی دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں، تو آپ ان پر دھیان کریں۔ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ سوالات اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں اگر بندے کا سوال ہو کہ میرے پاس پیسے ہیں اور میرے پیسے لگ رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، تو آپ اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کا دوسرا خانہ جو ہوتا ہے وہ مال دولت کا ہوتا ہے اور پیسے کا ہوتا ہے، تو آپ کہیں کہ آپ کا پیسہ جا تو رہا ہے، کہاں پر جا رہا ہے؟ چھٹے خانے میں جا رہا ہے، بیماری کی صورت میں لگ رہا ہے، کسی نوکر کی صورت میں لگ رہا ہے، یا کوئی چیز آپ کی گم شدہ ہوئی ہے اس پر آپ لگا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اس کے متعلق آپ کو بالکل بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تکرار نے کس طرح ہماری مدد کی ذائچہ پڑھنے میں، کہ آپ کا مال ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے، وہ شکل بھی فرع پڑی ہوئی ہے۔ آپ کوئی مشوق کا بھی تعلق ہے کہ مشوق کو مال آ جا رہا ہے، تو اسی طرح تکرار اور عکس کے متعلق جو میری نظر میں سے گزرا، وہ جو میرے تجربات میں ساتھ، وہ میں نے آپ کو بھی آگاہ فرما دیا۔ والسلام، میں سید ابرار نقوی۔ اپنا خاص خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔